اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو وہ بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے، تب وہ حیران رہ گیا کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزر ہوا ایک بستی پر اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اس شخص کے واقعے کو یاد کرو کہ تو نے نہیں دیکھا جب اس کا گزر ہوا ایک بستی سے اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، جب نمرود جس کا نام بخت و نصر تھا، اس نے 586 قبل مسیح فلسطین پر حملہ کیا۔ اسرائیل اور عراق کی آج تک بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، یہ دشمنی 2500 سال پرانی ہے۔ جب نمرود نے حملہ کیا تو 12 لاکھ کی آبادی تھی، تو 6 لاکھ کو تو اس نے قتل کر دیا، 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا گیا۔ 150 سال تک اس کی قید میں وہ لوگ رہے اور یروشلم اجڑا رہا، کوئی نفس رہا، نہ کوئی انسان رہا، نہ کوئی اینٹ تک کوئی باقی نہیں تھی سلامت اس نے چھوڑی۔ مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا تھا فلسطین کو، اور اس وقت ہیکل سلیمانی بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے تہہ خانے میں تابوت سکینہ تھا یہودیوں کے کہنے کے مطابق۔ تو جس زمانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی، وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی جاندار شے ہی باقی نہیں ہے اس بستی میں۔ قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اس بستی کو اس قدر تباہ برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس میں کیسے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس بستی میں دوبارہ لوگ آ کر کس طرح آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تباہی بربادی کے بعد۔ فَآمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کہا تو کتنی دیر رہا؟ یعنی کہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ تم یہاں کتنے عرصے رہے ہو۔ پھر جو تاریخ بنی اسرائیل میں جو تبدیلی آئی تھی، اس کے نقیب اصل بنیاد جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے، انہوں نے دین کی اصلاح کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یعنی کہ بنیاد رکھی تھی، یہودیوں میں دین پھیلایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مشاہدات کروا دیے تو پھر یہ اٹھے اور پرزور طریقے سے کمر بستہ ہو کر، کیونکہ ان میں جو اخلاقی اور دینی زوال آیا جس کی وجہ سے تبلیغ کی دعوت دی یہودیوں کو اور اصل دین کی تعلیم دی اور دین کی روح کو زندہ کیا، گویا کہ وہاں سے ان کا افتتاح ہوا۔ قال لبثت یوما وبعض یوم، کہا میں رہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب اللہ نے انہیں سلایا تھا تو بتا رہے ساتھ میں، وہ کہنے لگے ان کو صرف اتنا ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں ایک دن سویا ہوں یا کچھ دن کا حصہ سویا ہوں، اس کے بعد جیسے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ قال بل لبثت مئات عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، اب دیکھ اپنا کھانا اور اپنا پینا سڑا نہیں۔ جب عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ حصہ رہا، تو پروردگار عالم نے کہا نہیں، تم 100 سال رہے ہو اس حالت میں، اب ذرا تم اپنے کھانے کو دیکھو، جو کچھ تم مشروب اور تمہارے ساتھ کھانا تم اپنے ساتھ لے کے چلے تھے سفر میں، ذرا اس کو دیکھو، اس کے اندر سے نہ تو بدبو آ رہی ہے، نہ وہ سڑا ہے، نہ تو وہ خرابی کوئی پیدا ہوئی ہے، نہ وہ گلا ہے، اور جیسا تھا ویسا ہی اپنی پوزیشن پہ ابھی بھی برقرار ہے، جیسا تم نے اس کو چھوڑا تھا، جبکہ تم 100 سال سوئے ہو، 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو،
یعنی کہ اس آیت کے ذریعے بتا رہے پروردگار کہ دیکھ، ایک طرف تو تمہارا کھانا ہے جو بالکل سیم اپنی پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف تمہارا وہ گدھا ہے جو تم نے سواری کے لیے استعمال کر رہے تھے، اس کو تم نے کھڑا کیا تھا، تم اس کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، اس کا گوشت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں ہیں جو اس کی باقی رہ گئی ہیں، اور وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وَلَنَجْعَلَكَ آیَاتِ النَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ عِظَامِ كَيْفَ نَنشُزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ہم نے جو تیرے ساتھ کیا وہ اس لیے تاکہ تجھ کو نمونہ بنائے لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر حضرت عزیر علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ایک نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ سب تمہیں دکھایا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے اور کامل یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے اس پہ سے گوشت ختم ہو چکا، اب ہم دوبارہ کیسے ابھارتے ہیں ان ہڈیوں کو، وہ ہڈیاں خود ابھرتی ہیں اور جڑ کر کھڑی ہو گئیں، پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہنایا۔ لما تبینہ لہو، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا یہ حال، اس آیت میں جیسے بتا رہے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں اور یہ بات سمجھ میں آ گئی، مشاہدہ بھی پروردگار عالم نے ان سے کروا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام سے باقاعدہ مشاہدہ انہوں نے کیا اپنا 100 سال سونے کے بعد کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں دوبارہ اٹھایا، تو جو ان کے دماغ میں سوال تھا ان پہ ان کو ایک جواب سے ملا، تو وہ کہنے لگے قال اعلم ان اللہ لکل شیء قدیر، تو پھر وہ کہہ اٹھے کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عزیر علیہ السلام جو تمام مشاہدات سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی وضاحتیں ان کے سامنے رکھیں، باتیں رکھیں، تو وہ بے شک پکار اٹھے، کہہ اٹھے کہ میں پوری اچھی طرح سے اب جان چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں، اور مجھے پورا کامل یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی، اور یہ بات نہیں ہے، اللہ سب کچھ، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے، اور یہ ہوا بھی۔ 136 سالوں کے بعد وہ بستی دوبارہ آباد ہوئی اور یروشلم بھی آباد ہو گیا، پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام سے جڑا ہوا قصہ آپ کو سنایا ہے، جس میں نصیحت بھی ہے، وصیحت بھی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جانے اللہ جو چاہے سو وہی کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اس کے علم کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی بات ناممکن نہیں۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔